موضوع الدرس في أحوال المنافقين ومآلهم، سورة الحشر، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إن المنافقين والله يشهد إنهم لكاذبون۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بن النذير يعدونهم النصر من أنفسهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں خبر دی ہے منافقوں کے بارے میں، جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس جیسے جب انہوں نے بنو نذیر کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بالکل نہ گھبرائیں، تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم قال تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي لكاذبون فيما وعدوهم به، إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به،
وَإِمَّا لِأَنَّهُمْ لَا يَقَوْا مِنْهُمُ الَّذِينَ قَالُوهُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہیں یہ جھوٹے ہیں، لَكَاذِبُونَ فِيمَا وَعَدُوهُمْ، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کو مدد کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ دل کے اندر بھی یہ نیت نہیں ہے، یعنی ان کی نیت ہی نہیں ہے لیکن بس ظاہری طور پہ بات کر رہے ہیں۔ یا مانا پھر یہ ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ أَيْ لَا يُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ، اگر جنگ ہوئی ان کے ساتھ ہو کے نہیں لڑیں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ أَيْ قَاتَلُوا مَعَهُمْ، اگر ان کی مدد میں آئیں گے لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ وَهَذِهِ بِشَارَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا، اب اللہ نے مسلمانوں کو خبر دی کہ پہلے تو یہ ان کی طرف سے لڑیں گے ہی نہیں، اور اگر آئے بھی تو یہ پیٹھ دے کے بھاگیں گے، آپ ان کا کوئی فکر نہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ ای یخافون منکم اکثر من خوفہم من اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ کیسے بدبخت ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے بجائے تم سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا تھا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ کے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، اللہ سے تو ڈر نہیں رہے اور مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں۔ ثم قال تبارک وتعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، يعني انهم من جبنهم وهلئهم لا يقدرون على مواجهة جيش الاسلام بالمبارزة والمقابلة، بل اما في حصون او من وراء جدر محاصرين ويقاتلون للدفع عنهم ضرورة۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی بزدل قوم ہے، یہ کھل کر مسلمانوں کے مقابلے پہ لڑائی کے لیے آ ہی نہیں سکتے ہیں کہ آمنے سامنے آ کے لڑیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر یہ لڑیں گے بھی تو ایسے کہ قلعے کے اندر بند ہو جائیں گے دیواروں کے پیچھے سے، یعنی مدافعت کریں گے، جرأت نہیں کہ خود مقابلے پہ آ کے لڑیں۔ ثم قال تبارک وتعالی باسم بینہم شدید ای عداوتہم فیما بینہم شدیدۃ، ان کے آپس میں بھی بڑی دشمنیاں ہیں، یہ تو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کما قال تعالی وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَلِهَذَا قَالَ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ أَيْ تَرَاهُمْ مُجْتَمِعِينَ وَتَحْسَبُهُمْ مُخْتَلِفِينَ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ غَایَةَ الْاخْتِلَافِ۔ اللہ نے فرمایا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، بالکل نہیں، ان کا آپس میں بے انتہا اختلاف ہے اور بے انتہا دشمنی ہے۔ قال ابراہیم النخعی یعنی اہل الکتاب والمنافقین، کہ اہل کتاب اور منافقین کے درمیان میں ہر حال میں دشمنی ہے، یہ تو صرف آپ کی دشمنی میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ ثم قال تعالی کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، اب اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ ان سے پہلے بھی ایک قوم ہے جن کو اللہ نے ان کے اعمال کی سزا دنیا میں دے دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت کا عذاب دردناک ہے۔ قال مجاہد والسدی ومقاتل بن حیان کمثل ما اصاب کفار قریش یوم بدر، کہ جیسے یوم بدر والے دن اللہ نے کافروں کو سزا دی۔ وقال ابن عباس کمثل الذین من قبلہم یعنی یہود بنی قینقاع، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مثال یہ ہے کہ بنی قینقاع بھی اسی طرح نکالے گئے، یہ بھی اسی طرح نکالے گئے۔ وقد قال قتادہ ومحمد بن اسحاق وهذا القول اشبه بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد اجلاهم قبل هذا
بنی قینقاع کو بھی حضور پاک نے نکالا تھا ان سے پہلے. وقوله تبارک وتعالی كمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال انی بریء منک ای مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين وقول المنافقين لهم لئن قوتلتم لننصرنكم به ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم واسلموهم للهلاكة. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے یہ یہود جو ہیں اور منافقین ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن جب حقیقت کھل گئی، حصار مضبوط ہو گیا، منافقین الگ رہ گئے اور ان کو برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا. مثالهم ان کی مثال ایسی ہے کمثل الشیطان اذ قال اذ سول للانسان کہ شیطان جو ہے آدمی کو گمراہ کرتا ہے. العیاذ باللہ واذا دخل فیما سوله له تبرأ منه وتنصر وقال انی اخاف اللہ رب العالمین. اور جب انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے اور آدمی کافر بن جاتا ہے، کہتا ہے بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. وقد ذکر بعض هنا قصة لبنی اسرائیل لبعض بنی اسرائیل ہی كالمثال لهذا المثل لا ان المراد وعدها بالمثل بل هي منهما غيرها من الوقائع المشاكلة له. یعنی ایسی کئی مثالیں ہیں کہ شیطان آدمی کو ابھارتا ہے اور جب آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے کہتے یار تم جانو، تمہارا کام جانے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. قال ابن جرير حدثنا خلاد بن اسلم قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبة النبي اسحاق سمعت عبد الله بن حيك قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ان راهبا تعبد 60 سنة وان الشيطان اراده فاعياه فعمد الى امرأة فاجنها ولها اخوة فقال لاخوتها عليكم بهذا القس ويداويها قال وجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده فبينما هو يوم عندها إذا أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها وجاء إخوتها وقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك آييتني أنا صنعت هذا بك وأتيني أنجك مما صنعت بك فاسجد لي سجدة فسجد له فلما سجده قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک راہب تھا جس نے تقریباً 60 سال تک اللہ کی عبادت کی اور وہ بہت بڑا عابد زاہد تھا. اب شیطان نے ارادہ کیا کہ بھئی میں اس کو نہ اندھا کر کے دھوکہ دوں. اتفاق ایسا ہوا کہ فعمد الی امرأۃ، وہ شیطان جو تھا اس ایک عورت پہ جا کے مسلط ہو گیا، اس کو جن ہو گیا. اس عورت کے بھائی بھی تھے. جب وہ پریشان ہو گئے تو شیطان نے ان کو انسان کی شکل میں آ کے کہا کہ فلاں بزرگ جو ہے فلاں مندر میں فلاں کنیسہ میں، اس کے بعد تم اپنی بہن کو لے جاؤ تو ٹھیک ہو جائے گی. وہ علاج کے لیے اپنی بہن کو لے کر اس بزرگ کے پاس آ گئے تو اس بزرگ نے بھی اس پر پڑھائی وغیرہ شروع کی، وہ ٹھیک ہونے لگ گئی، بھائی مطمئن ہو گئے. وہ اسی کے پاس وہ عورت رہنے لگ گئی. کچھ عرصے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا یار خوبصورت عورت ہے، اکیلی ہے، پھر تمہارا کون نام لے گا؟ تو اللہ معاف فرمائے اس کی بزرگی جو تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور اس نے زنا کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت جو تھی وہ حاملہ ہو گئی.
جب عورت حاملہ ہو گئی تو اب شیطان نے آ کے ان کے بھائیوں سے کہا کہ یہ جس بزرگ کے پاس تم چھوڑ کے آئے ہو نا، اسی نے تمہاری بہن سے زنا کیا ہے اور تمہاری بہن حاملہ۔ اب وہ سارے اکٹھے ہوئے کہ بھئی ہم اس کو مار ڈالیں اور اس کی عبادت خانے کو توڑ ڈالیں، تو شیطان پھر آ گیا، کہنے لگا دیکھو بزرگ صاحب، یہ جو کچھ کیا ہے نا میں نے کیا ہے، میں نے اس لڑکی کو پکڑا، پھر تیرے پاس لایا، پھر تجھے ابھارا، اب تمہارے بچنے کا کوئی حل نہیں ہے، ایک رستہ ہے کہ تم اگر مجھے خدا مان لو اور مجھے سجدہ کر لو، میں تمہیں بچا دوں گا۔ اب وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، اس نے شیطان کو سجدہ بھی کر لیا۔ جب پکی طرح کافر ہو گیا تو شیطان نے کہا کہ تم جانو تمہارا کام جانے، میرا تمہارا کیا تعلق ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی بری من کا، میں جا رہا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو شیطان اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس طرح ان کو ہلاکت کے اندر ڈالتا ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں بھی ہے اور اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ جب ابو جہل اپنی فوج لے کر ابو سفیان کی مدد کے لیے نکلا مکے سے، تو 1000 نوجوان جو ہے مسلح ہتھیاروں کے ساتھ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ کی شان ہے، ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا۔ ابو سفیان نے بھی پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ بھئی خوف تھا کہ ہمارا قافلہ نہ لوٹا جائے، اب ہم قافلہ بچا کے نکل گئے ہیں تو اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے، واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل پہ چونکہ تکبر تھا، غرور تھا، پھر طاقت تھی، اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو ہر حال میں لڑیں گے۔ تو شیطان جو ہے وہ ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں، انسانی شکل میں ایک بڑے قبیلے کا سردار بن کے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ بھی آیا اور ابو جہل سے ملا کہ میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، یہ موقع ہے مسلمانوں پہ ضرب لگانے کا۔ مسلمانوں کی 313 کی تعداد ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان ہے۔ یہ تو موقع ہے کہ ایک دفعہ ضرب لگا اور مسلمانوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اور میرا اتنا بڑا قبیلہ ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو جہل اور خوش ہو گیا کہ ایک اور قبیلہ بھی ہمیں مل گیا۔ بہرحال یہ جناب جب میدان بدر میں پہنچے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اب جب دیکھا، جب مقام بدر کے قریب آ گئے اور آمنے سامنے ہو گئے، تو اب وہ ابو جہل کے جو ساتھ تھا نا، بڑا سردار بن کے، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ابو جہل نے کہا یار کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں لڑتا ان کے ساتھ۔ تو شیطان پیچھے ہٹ کے بھاگ گیا، ابو جہل کو پکا کر گیا اور خود جو تھا بھاگ گیا۔ تو یہ شیطان کا قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ہر بندے کو رشوت میں، زنا میں، قتل میں، ڈاکے میں، چوری میں الجھاتا ہے، اور جب آدمی پھنس جاتا ہے پھر کہتا ہے انی بری من کا، میرا تمہارا کیا ہے بھائی، میرا تو کوئی تعلق نہیں۔
اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان ہے، اس کے بعد سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تیرا نفس ہے۔ نفس جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ان النفس جملہ اسمیہ ان کے ساتھ ہے، لَأَمَّارَةٌ مانا نفس جو ہے انسان کو بہت زیادہ گناہ میں کہنے کا عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی نفس آدمی کو ہمیشہ گناہوں میں ڈالتا ہے، اور اسی لیے علماء نے کہا کہ السو جو ہے الف لام جو آیا ہے وہ جنس کے لیے ہے، یعنی ہر قسم کے گناہوں میں ڈالتا ہے۔ اب جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی اس زمانے میں تو یہ فلمیں وغیرہ نہیں تھی نا، مانا اس زمانے میں جو گناہ تھے یا بعد میں آئیں گے یا قیامت تک آئیں گے، آدمی کا نفس اسی میں اس کو الجھاتا ہے۔ الا ما رحم ربی ان ربی لغفور الرحیم، ہاں وہ لوگ جن پہ اللہ کا رحم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے وہ اپنے نفس کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے کسی اللہ والے سے، اللہ کے ولی سے پوچھا کہ اگر دشمن کے تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور آدمی اپنی جان کو بچانا چاہے تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا وہ تیر والے کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تیر تو ادھر جا رہے ہیں، یا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو تھوڑا تیر لگے گا۔ تو معنی یہ تھا کہ جب تمہیں شیطان ابھارتا ہے گناہوں پر، اگر تم اللہ کے پاس آ گئے تو بچ گئے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ جب شیطان تمہیں اغوا کرے، دھوکے میں ڈالے، گناہوں پہ ابھارے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان ایسا دشمن ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اچھا تو جو دشمن نظر نہ آئے اس سے کیسے بچو؟ دیکھا ہے نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادر آدمی ہوتے ہیں اور دروازے کی اوٹ میں ایک لڑکا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، گیا مارا وہ گر گیا، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ میں جا رہا ہوں اپنے گھر میں، میرے دروازے کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہوگا۔ جو دو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہوتا ہے، جا رہا ہے، نیچے گڑا تھا، نظر نہیں آیا، گڑے میں گیا۔ تو اب ایسا دشمن جو نظر نہ آئے اس سے پناہ پکڑنی ہے تو کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ تجھے نظر نہیں آتا تو میری پناہ میں آ جا، میں تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا نا، تو میری پناہ میں آ جا، میرے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں
وہ فرماتے ہیں بوڑھے بھی ہو جاؤ، جتنا بھی عمر ہو جائے، لیکن شیطان کا حملہ ہر وقت رہتا ہے اور نفس کا حملہ بھی ہر وقت رہتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم بزرگ بن گئے، اب بڑی عمر ہو گئی، اب 70-80 سال پہ پہنچ گئے، اب جناب کیا ہوگا؟ نہیں، شیطان کسی وقت تمہیں بھڑکا سکتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو تھے وہ کبھی کسی عورت کے ساتھ علیحدہ نہیں بیٹھتے تھے، کبھی کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کبھی کسی عورت کو بیعت میں مصافحہ نہیں کرتے تھے، پردے کے اہتمام میں کہہ دیتے تھے کہ ہاں بس ہم نے آپ کو بیعت کر لیا ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرما دیتے تھے کہ قرآن شریف پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، سامنے نہیں آتے تھے۔ اور خاص طور پہ جب آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور عربوں کا محاورہ ہے لکل حجرت اجرت، اور اسی طرح ان کا محاورہ ہوتا ہے لکل لقیت، ہر گری پڑی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ بوڑھی عورت ہے، میں بوڑھا عورت ہوں، وہ بوڑھی بوڑھے سے بھی شیطان جو ہے ایسا حملہ کرتا ہے، ایسا ان کو ابھارتا ہے کہ اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ اور جب آدمی گناہ میں آ جاتا ہے کہتے ہیں انی بریء منک۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب شیطان بھی جہنم میں ہوگا، کافر بھی، مشرک بھی اور گناہ گار بھی جہنم میں پڑے ہوں گے، تو سارے کہیں گے یار اس کو پکڑو، اسی نے تو برباد کیا ہے نا، چلو کم از کم آج اس کا تو رگڑا نکالو نا۔ جیسے قیدی جیل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، کسی قیدی کا رگڑا نکالنا ہو، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یار اس کا تو رگڑا نکالو، یہ بڑا اکڑتا تھا، دنیا میں پکڑتا تھا، آج پھنس گیا ہے نا۔ تو جب شیطان کو پکڑنا چاہے گا تو بیٹھو، پہلے میری بات سن لو۔ کہے گا بات سنو کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں گناہ کی طرف بلایا، میرا تمہارے اوپر کوئی قبضہ، کوئی کنٹرول تو نہیں تھا۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، وہ تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہے، تم نے ان کی بات تو نہیں سنی، میرے اکیلے کی کیوں سن لی؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، جس نے مزے کیے ہیں آج تم کہتے ہو کہ میں نے تمہیں خراب کیا ہے۔ میں نے بھی تو تمہیں گناہ کا ایک چھوٹا سا جھلکی دکھائی، تم پلٹ کے آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ دعوت فرماتے رہے، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ قرآن سناتے رہے، تم نے خیال ہی نہیں کیا۔ وہ تمہیں حلال حرام سمجھاتے رہے، تم نے خیال ہی نہیں کیا۔ میرے کہنے میں تم کیوں آ گئے؟ تو اس لیے مجھے ملامت مت کرو، جو کچھ کیا ہے تمہارے اپنے نفس نے کیا۔ تو شیطان یہاں بھی بری ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت جہنم میں بھی کہے گا میرا کیا ہے بھائی، تم نے خود گناہ کیا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقال ابن جرير حدثني يحيى بن ابراهيم المسعودي قال حدثنا ابي عن ابيه عن جدي عن الأعمش عن معاذ بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن جديد عبد الله المسعود في هذا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك انی اخاف اللہ رب العالمین۔ قال كان امرأة ترعى الغنم وكان لها 4 إخوة وكانت تاوي بالليل صومت رابع قال نظر فوجد بها فحملت۔
کہتی ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ بکریاں چراتی تھی، اس کے بھائی بھی تھے، لیکن وہ رات کو اس کنیسہ میں، گرجے میں آ جاتی تھی، وہاں رات کو رہتی تھی۔ تو ایک دن وہاں جو راہب تھا اس نے آ کے اس سے زنا کیا، وہ حاملہ ہو گئی۔ فاتح الشیطان وقال له اقتلا ثم ادفنا بالنجر مصدق يسمع قال وقدرا ثم دفنا قال فات الشیطان اخوتا فی المنام۔ اب جب زنا کر بیٹھا، عورت حاملہ ہو گئی، اب پریشان ہوا کہ کیا ہوگا، شیطان آیا، اس نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، اس کو قتل کر دو، دفن کر دو، تمہاری بات کو کون جھٹلائے گا، تمہیں مجھے کیا پتا کہاں ہے۔ تو اس نے اس عورت کو قتل کر دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ شیطان نے جا کے اس کے بھائیوں کے خواب میں، دماغ میں بات ڈالی کہ تمہاری بہن جو ہے اس کو قتل کرنے والا فلاں راہب ہے۔ فقال لهم ان الراہب صاحب الصومعۃ فجر باختکم، اسی نے زنا کیا ہے۔ فلما احبلها، جب وہ حاملہ ہو گئی، قاتلها، اس کو قتل کیا ہے، ثم دفنا فی مکان کذا و کذا، اور فلاں جگہ جا کے اس نے اس کو دفن کیا ہے، جا کے تلاش کرو۔ فلما اصبحوا قال رجل والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما ادري اقص عليكم ام اترك، قالوا لا بل قص علينا، قال وقص وقال الاخر وانا والله لقد رأيت ذلك۔ ایک آدمی نے صبح بھائیوں میں سے کہا بھی رات میں نے خواب دیکھا ہے ایسا، دوسرے نے کہا یار میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ فقال اغوانا واللہ ذلك قال وقالوا والله ما هذا الا شيء، انہوں نے کہا پھر یہ بات ہے کہ بات ضرور سچی ہے۔ فاستعدوا، اس کے بعد وہ تیار ہوئے۔ فانطلقوا فزادوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنذروه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا فلينجيك معه من غيري فاسجد لي سجدة واحدة وانجيك مما وقعتك به فيه، قال فسجد وقال فما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل۔ اب وہ آئے تو شیطان پھر آ گیا، اس نے کہا دیکھو یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، تم بچ نہیں سکتے ہو، اگر مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہیں بچا دوں گا۔ تو اس کو سجدہ بھی کر بیٹھا بدبخت، کافر بھی پکا ہو گیا۔ وقد بعض المقامین العبد برسیسا، کہتے ہیں اس کا نام برسیسا تھا، اللہ عالم۔ وحاضر کے مخالو قصہ جریج العبد جریج نے اتهمت امرأة بغى بنفسها ودعت ان حملها من ورثة امرأة الى ولي الامر فامر به فانزل من صومعته وخرب الصومعة يقول ما لكم قالوا يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا، وقال جريج اصبروا ثم اخذ ابنها وهو صغير جدا ثم قال يا غلام ابو قال ابي الرأي وكانت قد امكنته من نفسها فعملت منه فلما راى ابن اسرائيل ذلك الزموه كلهم تعظيما بديعا وكان نعيد الصمد من ذاب قال لا بل عيدها من تين كما كانت۔ علماء فرماتی ہیں کہ جو جریج کا قصہ ہے وہ الگ ہے۔ حضرت جریج جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑے عابد تھے۔ ایک عورت نے نعوذ باللہ زنا کیا، الزام جریج پہ لگا دیا۔ اب جناب لوگ کٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے اس بیچارے کو اس کے عبادت خانے سے اتارا، اس کو مارا اور عبادت خانے کو بھی توڑ کے مٹی میں ملا دیا، اور وہ پوچھے مالا کو مارو، کیوں مار رہے ہو بتاؤ تو صحیح۔ آخر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس لڑکی سے زنا کیا ہے، حمل ہوا، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب تم کہتے ہو میں نے کیا کیا ہے۔ وہ آگے آئے، انہوں نے کہا یا غلام ہو بچے بتاؤ، سیدھی بات بتاؤ، تمہاری ماں سے کس نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہے نے زنا کیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اب جناب سارے شرمندہ ہوئے، سب نے معافی مانگی حضرت جریج سے اور کہا کہ اگر اجازت دو تو ہم تمہارا گرجا جو ہے سونے کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، سونے کا رہنے دو، بس مٹی کا ہی بنا دو۔
تو انہوں نے دوبارہ اس کو مٹی کا بنا کے دے دیا. تو اس طرح شیطان کے حملے ہوتے ہیں. فقان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها فقان عاقبتهم بالكفر والفجر وسيروا الى نار جهنم خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين اے جزاء كل ظالم. اللہ نے فرمایا کہ نتیجہ یہ ہے کہ شیطان بھی اور جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں قیامت میں جہنم میں ہوں گے، اور یہی ہر ظلم کرنے والے کا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اپنی بھانجی کے خامند کے ساتھ عمرے پہ نہیں آ سکتی. آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ آپ کا تو کوئی رشتہ نہیں. کہتے ہیں جی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مس مرا جو ہے یعنی عورت کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ صرف امام شافعی کا ہے، یاد رکھو. ان کے نزدیک مس المرأۃ ناقض للوضوء ہے، عورت کو ہاتھ بغیر کپڑے کے لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا. بہرحال احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ایک امام کے نزدیک تو خطرہ ہے نا آخر، اور امام شافعی بھی ایک بہت بڑا آدمی ہے، تو آدمی احتیاط کرے. لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. اور بعض علماء کرام نے اس پہ بڑی کتابوں میں بحثیں ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ مس مرا جو ہے کیا وہ شہوت کے ساتھ ہے یا بغیر شہوت کے ہے. یعنی ایک آدمی طواف کرے ہاتھ لگ گیا، نہ اس کا خیال ہے نہ اس کا خیال ہے. ایک ہے کہ اس کے دل میں شہوت آئی کہ یار لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، ہاتھ بھی بڑے سفید ہیں اور نرم ہیں اور چمک رہے ہیں، پھر شہوت سے ہاتھ لگایا تو بعض علماء کہتے ہیں اس لیے وضو ٹوٹتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شہوت سے ہاتھ لگانا تو حرام ہے، لیکن اگر ہاتھ لگانے سے اس کا مادہ مزی جو ہے یعنی سفید قسم کا پانی نکل آیا تو اب وضو ہے، ورنہ وضو نہیں ہے. اور غسل جو ہے یاد رکھو غسل ہوتا ہے جب مادہ منویہ یعنی منی نکلے، اور منی نکلنے کا معنی یہ ہے کہ عضو سے وہ ٹپک کے نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد عضو مر جاتا ہے، یہ منی ہے. اگر پیشاب سے پہلے سفید قطرے آ گئے، پیشاب کے بعد سفید قطرے آ گئے، کسی عورت پہ نظر پڑی سفید قطرے آ گئے، اس سے غسل نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا ہوگا. اور اگر آدمی کو اپنے نفس پہ قابو ہے تو اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ سے آ کے مسئلہ پوچھا. بی بی عائشہ جو ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہیں، وہ حبیبی اسما کے بیٹے ہیں، ان کی بہن کا بیٹا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے آ کے پوچھا کہ اماں یہ مسئلہ بتلائیں کہ کیا کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو فرمایا ہو اور وضو کے بعد کسی بیوی کو بوسہ دیا ہو اور اس کے بعد پھر آپ نے وضو کیا یا وضو نہیں کیا؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کان یقبل بعض نسائہ،
حضور پاک اپنی بعض بیویوں کو وضو کے بعد بوسہ دیتے تھے لیکن وضو نہیں کرتے تھے. تو حضرت فرماتی ہے عبداللہ میں ہنس پڑا. میں نے کہا ما انت ما ہی الا انتی، وہ عورت تم ہوگی. تو بی بی ہنسنے لگ گئی. تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ حضور نے بوسہ دیا لیکن وضو نہیں کیا ہے. اور یہیں سے مسئلہ سمجھ دو. یہ جو ہمارے بعد نوجوان ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ کان یرفع یدیہ، کہ حضور نماز میں رکوع کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. کانا استمرار کے لیے ہے. تو یہاں جو بی بی فرما رہی ہے کانا یقبل بعض نسائہ، تو یہاں بھی استمرار کے لیے ہے، یعنی حضور جب بھی وضو کرتے تھے بوسہ دیتے تھے. کچھ سمجھا بھی تو کرے نا خدا کے لیے. صرف حدیث پڑھ لینا تو کافی نہیں ہوتا نا. اب یہاں بھی تو لفظ کان ہے. کان یباشرنی وانا حائض، وہاں بھی کانا ہے. تو کیا وہ ہمیشہ آپ ایسے کرتے تھے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے حکم قول رسول اور ایک ہوتا ہے فعل رسول. ایک تو ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ یہ کرو، وہ تو حکم ہے، اس میں تو کوئی تعویل ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں. آپ نے حکم دیا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، یہ حکم ہو گیا. ایک ہے کہ فعل رسول ہے کہ حضور نے ایک کام کیا ہے، تو اب حضور کے اس کام کرنے سے زیادہ جواز ثابت ہوگا، وہ سنت نہیں ہوگا. بات سمجھو. جیسے حضور پاک نے اپنی بیوی کو وضو کے بعد بوسہ دیا تو ثابت ہو گیا جائز ہے، لیکن یہ سنت تو نہیں ہے کہ ہر آدمی وضو کرنے کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دینے جائے. حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ ثابت ہے لیکن سنت تو نہیں ہے. تو اگر کوئی فعل ثابت ہے دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ استمرار و دوام ہے یا نہیں ہے. جب تک استمرار و دوام نہیں ہوگا وہ سنت نہیں ہوگا. لہذا بہرحال عورت کے ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کیا کریں. امام شافعی کے جو مقلد ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں دستانہ رکھ لیتے ہیں، کپڑا رکھ لیتے ہیں، تاکہ اگر اتفاق سے ہاتھ لگ بھی جائے رش ہے تو ان کا وضو نہ ٹوٹے. احتیاط اسی میں ہے. ایک آدمی نے رات کا اندھیرا تھا، بیوی اور اس کی ساس جو ہے وہ ایک جگہ تھی لیٹی ہوئی، تو خاوند نے بجائے بیوی سے ساس سے زنا کر لیا. ہمیشہ کے لیے بیٹی حرام ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی. ویسے اللہ بچائے کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اتنا اندھا تھا کہ اس کو بیوی اور بوڑھی ساس میں فرق بھی نہیں ہوا. اور ساس بھی اتنی بے حیا تھی کہ خاموش رہی. بہرحال اگر ایسا ہوا ہے، زنا تو بڑی بات ہے، شہوت سے ہاتھ بھی لگا دے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. کہتے جی کہ بعض علماء نے مشت زنی کرنے کو جائز لکھا ہے، تو ٹھیک ہے، ان علماء کے کہنے پہ کیا کرو. تمام دنیا کے علماء نے حرام لکھا ہے. وہ جو تم نے پڑھا ہے پہلے تو وہ ایسی کتاب ہے وفا الوفا جو حجت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی کا قول ہے، کوئی امام کا فتویٰ نہیں ہے اس پر.
اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ مجاہدین اسلام گھروں سے نکل جاتے تھے، 16 سال تک بیچارے واپس نہیں آتے تھے، تو کبھی گناہوں کا حملہ شدید ہو جائے تو احون البلیتین پہ عمل کر لیتے تھے کہ چلو یار زنا سے بچنے کے لیے ہم ایسا کر لیں۔ لیکن ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک ہر حال میں حرام ہے، اور حضور کی حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنا مادہ منویہ نکالتے ہیں اللہ ان کو سزا دیں گے، قیامت والے دن ہاتھ حاملہ ہوں گے تاکہ تمام حشر والوں کو پتہ چلے کہ یہ گناہ کرتا تھا۔ اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی یہ تباہی ہے، حیثیت کے لیے بھی تباہی ہے، قوت مردمی کے لیے بھی تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ امام مالک نے وسیلے کے بارے میں شرح مواہب میں لکھا ہے، مواہب تو کتاب ہی ایسی ہے جس کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ مواہب الدنیا جو ہے ان طبقات حدیث میں کتاب ہے جو قابل حجت ہی نہیں ہوتی۔ تمہیں یہی کتابیں ملتی ہیں مسئلے ثابت کرنے کے لیے؟ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، یا قرآن لے آؤ یا سیاستہ کی حدیث لے آؤ۔ سفید قطروں سے پتہ نہیں کون سے سفید کپڑے، یعنی مرضی کے کپڑا نہیں پلیت ہوتا، ویسے بہتر ہے کہ دھو ڈالو۔ بہرحال جب آپ عمرے پہ آتے ہیں، اگر 15 دن ایک جگہ نہیں ٹھہرنا تو نماز قصر پڑھیں گے۔ عمرے کے بعد تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے سے دم پڑ جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں، ورنہ 1/4 حصہ سارے سر کے بال کاٹیں۔ اگر کسی آدمی کی ریح خارج نہیں ہوتی لیکن محسوس ہوتی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک کہ تمہیں بدبو نہ آئے۔ کہتے جی کہ یہ کہنا کہ مولویوں نے اور پیروں نے دین خراب کیا ہے، عوام پہ اس کا بڑا غلط اثر پڑتا ہے، تو عوام کے کوئی اچھا اثر بھی پڑتا ہے کسی بات کا؟ اللہ کے بندے ہر دور میں ہوتا آیا ہے، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، اسی طرح اللہ والے اولیاء اللہ بھی ہیں اور مداری بھی ہیں۔ خراب کرنے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی مسندوں پہ آ کے بیٹھ گئے اور وہ اللہ والے نہیں تھے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بند، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، اور جو لوگ زبردستی مولوی بن گئے، بال بڑھا لیے، پگڑی پہن لی، ماشاءاللہ جبے کلے اوڑھ لیے، آتا واتا کچھ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں مولوی ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا درود تاج جو ہے کتنا مشہور ہے۔ اچھا، اس کا نام اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ صاحب التاج۔ صاحب التاج کون ہے؟ یعنی محمد مصطفیٰ۔ تو کیا حضور نے تاج پہنا کبھی؟ نہیں، آپ مجھے بتا دیں، حضور بادشاہ تھے؟ حضور پاک نے بادشاہت اختیار کی، آپ باقاعدہ تاج پہن کے بیٹھتے تھے۔ حضور پاک نے تو تاج کے بارے میں ٹوٹنے کی خبر دی، آپ نے فرمایا کہ لا کسرا بعدہ، اب جب کسرا ختم ہوگا اس کے بعد کسرا نہیں ہوگا۔
اب مجازن کہو کہ جی اس نے حضور پاک کی پگڑی مبارک کو تاج کہا ہے، تو اب یہ حقیقت مجاز کون سمجھے گا؟ اچھا آگے جا کے لکھتا ہے یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، اللہ عالم، اس بیچارے کو پتہ نہیں عربی بھی نہیں آتی تھی، وہ اللہ کے بندے اگر اشتاقہ ہو تو اس کے بعد صلہ الہ ہوتا ہے، بے نہیں ہوتی، یا تو لفظ ہوتا مشتاقون الی نور جمالہ، بے نور جمالہ کیسے ہو گیا؟ اب کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، یہ تو اللہ کی شان ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور بندے کو آدمی دافع البلاء والوباء والقحط والعلم کا عقیدہ رکھے وہ تو مشرک ہو گیا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کوئی مصیبت آئے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو آپ دافع البلاء کیسے ہو گئے؟ اب اتنا بڑا آدمی پوری دنیا میں گا گا کے پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگ گمراہ ہوئے؟ اب یہ کہے گی کہ وہ حقیقی مراد نہیں تھا بلکہ مجازی مراد تھا، تو اب یہ حقیقت اور مجاز کے پردے جو ہیں ایک عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ اچھا آگے ایک جملہ لکھتا ہے المطلوب مقصود ہو والمقصود موجود ہو، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ تو کلامی لغو ہے، اتنا بڑا آدمی کیا لکھ رہا ہے؟ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ جب پیر یا مولوی غلطی کرتا ہے تو لاکھوں بندے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا علی برادران کے نام سے جانتی ہے، وہ فرماتے تھے کہ میرا بس چلے تو میں عطا اللہ شاہ بخاری کو تقریر سے بند کر دوں۔ لوگوں نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا ایسا آدمی خدا نہ خواستہ بھٹک گیا تو کروڑوں لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میرا بھائی یہ نہیں ہوتا کہ مولوی اچھے بھی ہیں، پیر اچھے بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ دین پھیل رہا ہے، لیکن ان کا نام لے کر آج جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک منٹ میں آنکھیں بند کر کے استخارے کر رہے ہیں، یہ کہاں کے مولوی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں استخارہ 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات 5 رات 6 رات 7 رات تک کرو، اور یہ 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو، جو آدمی تم سے پوچھے نہ کہو طویل لینا ہے، وہ کہے اپنا نام بتاؤ اور ماں کا نام بتاؤ، سمجھ جانا کہ یہ ساحر ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ اگر باپ کا نام پوچھے گا تو وہ عالم ہے۔ مام کا نام ہمیشہ وہ پوچھتے ہیں جو منجم ہیں، جو جادوگر ہیں، جو اصحاب فلکیات ہیں، جو علم العادات سے باز کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بس کہہ دینا۔ اللہ کے بندے دعا کرو۔ میرا تو اب بھی ایمان ہے کہ اگر علماء اور صلحاء، مولوی اور پیر پٹڑی پہ آ جائے تو ڈبے سارے خود بخود پٹڑی پہ آ جائیں گے۔ یہاں ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے، بہت بڑی پاکستان میں ان کی گدی ہے۔ اچھا ان کے جو مرید ہیں نا وہ سارے کروڑوں پتی ہوتے ہیں اور سارے سودی کاروبار کرتے ہیں۔ میں ان کو ہوٹل میں ملنے گیا، میرا کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن میں نے بہرحال اطلاع بھیجی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بڑے احترام سے ملے، بیمار تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو گئے،
سارے مرید خلیفے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کون آ گیا جن کے لیے ہمارا پیر صاحب کھڑا ہو رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا بس تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے ان سے بات کرنے دو. میں نے سلام کیا، بیٹھا رہا. میں نے کہا حضرت صرف ایک درخواست کرنے آیا ہوں، آپ کے جتنے مرید ہیں میرے معلومات میں 90% سودی کاروبار کرتے ہیں. اگر آپ ان کو اتنا کہہ دینا کہ بھئی اگر سودی کاروبار کرو گے آئندہ میں تمہارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، تمہارا ہدیہ بھی قبول نہیں کروں گا، تو آپ کے ایک کلمے سے لاکھوں بندے اس لعنت سے بچ جائیں گے. انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، کیا مجبوری ہے؟ میں نے کہا جناب، میں نے کہا مجھے مجبوری تو بتائیں، آپ کو کیا کمی ہے؟ خدا نے کیا نہیں دیا آپ کو؟ اگر یہ مرید بھاگ جائیں گے دفعہ ہوں. اب جناب دیکھیں تمہارے مولویوں نے ایک راستہ نکالا ہے، پھر کہتے ہیں مولویوں کی میں مخالفت کرتا ہوں. مولوی میری برادری ہے نا، اپنی برادری کی مخالفت کرتا ہوں نا. انہوں نے کہا سود کھانا حرام ہے، دینا حرام نہیں. آؤ جناب، یہ مسئلہ مولوی نے نکالا کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. تو کھانا حرام ہے، دینا تو حرام ہی نہیں ہے. اگر اس نے حدیث مصطفیٰ پڑھی ہوتی کبھی گمراہی نہ کرتا. حضور نے فرمایا کھانے والے پہ بھی لعنت ہے، کھلانے والے پہ بھی لعنت ہے، دینے والے پہ بھی لعنت ہے، دلانے والے پہ بھی لعنت ہے، لکھنے والے پہ بھی لعنت ہے، لکھانے والے پہ بھی لعنت ہے، گواہی دینے والے پہ بھی لعنت ہے. اگر یہ حدیث پڑھی ہوتی ایمان سے کہیں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تمام دنیا میں جتنے علماء ہیں سب کی حفاظت فرمائے اور سب سے دین کا کام لیں، اور جو علماء کو بدنام کر رہے ہیں اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھیں. شیطان نظر نہیں آتا ہے، وہ دوسروں کی شکل میں آتا ہے. انسان کی کیا غلطی؟ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کہ شیطان ہر شکل بن سکتا ہے. جب کوئی بری بات کہے سمجھ لو شیطان ہے. نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ نہ آئے نظر. ایک آدمی کہتے یار چلو نماز پڑھیں، تو کہتے چھوڑو یار فلم دیکھنے چلے، صاف سمجھ لو گے شیطان ہے. کیا مشکل ہے سمجھنا؟ حجر اسود کو حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا. یہ ساری زندگی رفع یدین والا مسئلہ جو ہے نا، مجھے ایک حدیث میں دکھا دیں، حدیث صحیح ہو. حدیثیں ہیں اس میں اس بات ہے دوام اور بقا پہ، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اگر ہے اہلاً و سہلاً، ہمارے آنکھوں پہ جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری حسرتوں میں سجاتے سجاتے پتہ نہیں کیا ہے، تم جانو تمہارے کام جانے. حرمین شریفین میں ہمارا مسلک ہے، اچھی بات ہے. حرمین میں تو امام جو ہے 20 رکعتیں پڑھتے ہیں. کس نے کہا آپ کو کہ 8 پڑھتے ہیں؟ یہ اندھے ہیں سارے لوگ جو مکے مدینے میں آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے. 20 پڑھی جاتی، امام 4 بدل جائیں تراویح کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ یعنی مانا ہے امام دھوکہ دیتے ہیں، خود 10 پڑھتے ہیں تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کا خوف کرو ائمہ حرم پہ اعتراض کرنے سے. طلاق ثلاثہ تو جمہور امت کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں. ویسے ایسا کرو ایک آدمی کو 3 تھپڑ مارو، کہو یار 1 ہے، کیا خیال ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لو. تھپڑ تو مارو 3 لیکن گنو 1. یہ تو وہی ہو گیا نا، تسلیس والا مسئلہ ہو گیا. بہرحال جمہور کے نزدیک 3 ہیں. بعض علماء ایک مجلس میں اس کو 1 کہتے ہیں، وہ جانے اللہ جانے.
دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. اگر عورت کو حمل ہوئے 6 مہینے ہو گئے یا 7 مہینے ہو گئے یا 8 مہینے ہو گئے، میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، شرعاً منع نہیں ہے. باقی ڈاکٹر سے آپ خود پوچھ لیں. اگر کوئی آدمی کمپنی میں ملازم ہے اور وہ تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، بعد میں پڑھ لیا کرے، اکیلے پڑھ لے. جتنا پڑھ سکتا ہے امام کے ساتھ پڑھ لے، باقی جا کے الگ پڑھ لے. میدان عرفات میں حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا. حج کا احرام حد حرم سے باندھا جائے گا. آدمی کے پاس اگر صرف ایک ہی قمیض ہے تو نیچے قمیض کو باندھ لے، کوئی بات نہیں. میرے والد نے حج کیا، 1 دن کنکری ماری، 2 دن کی کنکری نہیں ماری، اس کی 1 بکری دم ادا کریں. اللہ